جبریل کوئی حاجت ہو بیان کر. جبریل نے کیا کہا؟ کیا یہ کہا صحیح آپ بھی کمال کرتے ہیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں کوئی حاجت ہو بیان کریں؟ روز تو میرے منتظر ہوتے ہیں، میں وہی لاؤں گا، احکام لاؤں گا تو کار نبوت آگے بڑھے گا. آج اتفاق سے یہاں تشریف لائے، اب مجھ سے پوچھ رہے ہیں. جبریل نے یہ نہیں کہا، کیونکہ عظمت مصطفیٰ بھی جانتا ہے، مقام نبوت بھی جانتا ہے. اچھا، جبریل نے یہ بھی نہیں کہا کہ سرکار آپ پوچھ رہے ہیں کوئی حاجت ہو بیان کروں. اب میں کیا حاجت بیان کروں؟ میں کوئی بیمار شیمار تو رہتا نہیں کہ کوئی صحت کی دعا کے لیے درخواست کروں. مجھے کوئی اولاد نرینہ، کوئی وارث، کوئی بیٹا بھی نہیں چاہیے کہ اس کے لیے التجا کروں. مجھے کوئی زمین جائیداد کی الاٹمنٹ بھی درکار نہیں کہ کوئی کاغذات، کوئی فائل بنا کے سبمٹ کروں. مجھے الیکشن میں کامیابی بھی نہیں چاہیے کہ میں جناب اس کے لیے کوئی پلاننگ کروں. اور مولا آقا کریم، مجھے تو وردی میں صدارت کا شوق بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی بھاگ دوڑ کروں. مجھے کیا چاہیے؟ مجھے اللہ نے فرشتوں کا سردار بنایا ہے، نوری مخلوق کا امام بنایا ہے، بیت المعمور کا خطیب بنایا ہے. مجھے کیا چاہیے؟ جبریل نے یہ بھی نہیں کہا. کیا کہا جبریل نے کہا آقا کریم میری ایک حاجت ہے. حاجت یہ ہے کہ کل جب قیامت کا دن ہو، محشر برپا ہو، نفسی نفسی کا عالم ہو اور ساری دنیا کو پل صراط سے گزرنا ہو، تو آقا اس وقت اللہ سے اجازت دلوا دیجئے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے تو میں پل پہ اپنے پر بچھا دوں کہ آپ کی امت سہولت اور آرام سے گزر جائے. یارو بات پھر وہی، آپ سبحان اللہ کہیں، میں شک اور یقین کی سرحدوں پہ آنکھ مچولی کھیلوں. مولا یہ عجیب ماجرا ہے. جبریل کہہ رہے ہیں کہ یہ میری حاجت ہے. کیا ہے؟ جب آپ کی امت گزرنے لگے پل صراط سے تو مجھے پل پہ پر بچھانے کی اجازت مل جائے. مولا یہ جبریل کی کون سی حاجت پوری ہو رہی ہے؟ کوئی حاجت پوری ہو رہی ہے تو ہماری، کوئی مشکل آسان ہو رہی ہے تو ہماری، کوئی مسئلہ حل ہو رہا ہے تو ہمارا. مولا لگتا یہ ہے جب آقا کریم نے پوچھا ہوگا جبریل سے، جبریل کوئی حاجت ہو تو بیان کر، تو جبریل کو شاید یہ اچھا نہ لگا ہو کہہ دے میری کوئی حاجت ہی نہیں. کوئی آقا کریم پوچھ رہے تھے، وہ کہہ دیتے کوئی حاجت ہی نہیں تو یہ تو بے نیازی ہو جاتی نا، تو وہاں تو سب کو نیاز مندی کرنی چاہیے. تو مولا شاید جبریل نے تکلفاً کہہ دیا ہوگا، جیسے ہوتا ہے نا بس کہنے کے لیے کہہ دیا. تو آقا کریم کی بارگاہ میں مولا انہوں نے یہ حاجت بنا کے پیش کر دی ہوگی کہ میری یہ حاجت ہے، ورنہ یہ جبریل کی حاجت تو نہیں لگتی، یہ حاجت تو ہماری پوری ہو رہی ہے. کیا اس میں جبریل کی کوئی حاجت ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی سوچنا ہے. یارو اس بات کو ایک اور زاویے سے دیکھو. میرے آقا کریم پوچھتے ہیں جبریل کوئی حاجت ہو تو بیان کر. جبریل گویا یہ کہتا ہے کہ آقا مجھے کوئی زمین جائیداد تو نہیں چاہیے، مال دولت بھی نہیں چاہیے، طاقت و اقتدار بھی نہیں چاہیے، مجھے میڈیا کوریج بھی نہیں چاہیے، لیکن آقا رب کو راضی کرنا یہ تو میری بھی حاجت ہے نا. سبحان اللہ. میں سب کچھ صحیح، فرشتوں کا سردار صحیح، نوری مخلوق کا امام صحیح، لیکن اس کے باوجود رب کو راضی کرنا یہ میری بھی حاجت ہے کہ نہیں ہے. اور آقا مجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ رب کو راضی کرنا ہو تو پہلے آپ کو راضی کرنا ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، جگر گوشہ غزالی زمان. سبحان اللہ. آقا اب آپ کو راضی کروں تو کیسے کروں؟ آپ تو وہاں جا رہے ہیں جہاں میرے بھی پر جلتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کی رسائی تو وہاں ہے جہاں میری پہنچ نہیں ہے. اب آپ کو راضی کروں تو کیسے کروں؟ لیکن آقا میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے. دنیا میں پہلا قدم رکھا تھا اس وقت بھی امت کی مغفرت کی دعا آپ کے ہونٹوں پہ تھی. تو آقا اگر میں آپ کی امت کے کام آؤں گا تو آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے تو رب راضی ہو جائے گا، اور رب کو راضی کرنا یہ تو میری بھی حاجت ہے. حضرات مکرم، ایک بار میں اپنی گفتگو کا اختتامی جملے بول رہا ہوں. وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے، سورج کا چہرہ بھی زرد پڑ چکا ہے.
عصر کی نماز بھی ادا کرنی ہے، صرف آخری بار عرض کر کے میں اپنی گفتگو کی بساط کو لپیٹ رہا ہوں۔ ایک مولوی صاحب جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے قیامت کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ قیامت کا، قبر کا، موت کا ذکر دلوں میں رقت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ لوگوں کو بتا رہے ہیں قیامت کا دن کیسا کڑا وقت ہوگا، سورج بھی گویا سوا نیزے پہ ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ماں کو بچوں کی خبر نہیں ہوگی، اور ایسے میں پل صراط سے گزرنا ہوگا جو تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، جو بال سے زیادہ باریک ہوگا، اور 30,000 سال کی مسافت اس کی لمبائی ہوگی، اور اس کے نیچے جہنم کی آگ بھڑکتی ہوگی۔ جب یہ سارا نقشہ تفصیل سے، ڈیٹیل سے کھینچا تو مجمع سے ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہنے لگے مولوی صاحب آپ کی باتیں ہمارے پلے تو پڑتی نہیں۔ کیوں نہیں پڑتی؟ مولوی صاحب کو غصہ آیا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، اللہ رسول کے فرمان کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، پھر تمہارے پلے کیوں نہیں پڑتی؟ اس بندے نے کہا مولوی صاحب ناراض نہ ہو، ذرا ٹھنڈے دل سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، آپ کہتے ہیں پل صراط ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، نیچے جہنم کی آگ، اس سے گزرنا ہوگا۔ آپ خود بتائیں، جو تلوار سے زیادہ تیز ہو، جو بال سے زیادہ باریک ہو، اسے پل کہتے ہیں؟ بس سیدھا سادہ لوگوں کو بتا دیجئے کہ آگے جانے کا راستہ نہیں ہوگا۔ یارو اس نے کچھ غلط نہیں کہا، اس نے مذاق بھی نہیں کیا، اگر غور کرو تو بالکل سچ کہا، حق کہا، بالکل درست کہا۔ یارو حقیقت ہے، جو کافر ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، جو منافق ہوں گے، جو میرے نبی کے گستاخ ہوں گے، ان کے لیے آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ وہ پل پہ قدم رکھیں گے اور کٹ کٹ کے جہنم میں گرتے ہوں گے۔ لیکن یارو تم تو میرے نبی کے غلام ہو، تم تو سرکار کے امتی ہونا، تم تو یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے ہونا، تم تو سرکار کی غلامی پر ناز کرنے والے ہونا، تمہیں کیا فکر ہے؟ تمہارے لیے تو راستہ ہی راستہ ہوگا، جبریل پر بھی چھائے بیٹھے ہوں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جبریل نے یہ نہیں کہا کہ آقا جب کوئی امام اور مجتہد گزرنے لگے، جب کوئی عالم و فاضل شیخ الحدیث و تفسیر گزرنے لگے، جب کوئی عابد و زاہد، کوئی غوث اور قطب گزرنے لگے، اس وقت مجھے پل پہ پر بچھانے کی اجازت ملے، یہ نہیں کہا۔ آقا جب آپ کی امت گزرنے لگے، پتہ یہ چلا کہ پل صراط پہ راستہ ملے گا آقا کریم کے امتی اور غلام ہونے کے صدقے میں۔ یارو جس نسبت سے وہ وہاں راستہ ملے گا، اس نسبت کو آج مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ کل اگر ہم چلنے لگے تو فرشتے روک کے پوچھنے نہ لگے میاں کہاں منہ اٹھائے جا رہے ہو؟ پھر تم کہو جی ہم بھی نبی کریم کے امتی ہیں، وہ کہیں کہ امتی ایسے ہوتے ہیں؟ یارو آج کوئی دلیل ڈھونڈ لو تاکہ کل تم سے یہ سوال نہ کیا جائے، کل سوال کیا جائے گا پھر دلیل کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ گے؟ آقا کریم کا صرف امتی ہونا، صرف غلام ہونا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس صدقے میں پل صراط پہ راستہ ملے۔ مولا کریم ان نسبتوں کو مضبوط کر دے، آقا کریم کی غلامی کی سند ہمیں عطا فرما دے، اور ہمیں اس کی لاج رکھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ آقا جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ قبر میں نوری ہوگا صدقہ قبر میں نوری ہوگا صدقہ مصطفیٰ، کملی والے
میں ہدایت پلا جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام خدا کے پیارے رسول دستے بستہ کھڑے آقا حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلام مانا سلام. تمام حضرات بیٹھ جائیں اور قبلہ حافظ محمد حاشم صاحب ویسے ختم شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد حضرت صاحب دعا فرمائیں گے. جو مرید ہونا چاہیں تو چادر پوشی کے بعد وہاں بیٹھ کر مرید بھی ہو سکتے ہیں. آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم